اور اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے، پھر سو رہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہی پیغام سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہے تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت سیدنا بشر حفیظ علیہ رحمت اللہ کافی نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے۔ پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے آپ ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا اس لقب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں کہیں ہم اللہ عز و جل کا نام ہم یہ آئے تو اس کی تعظیم کریں اور ہو سکے تو عطر سے اسے معطر کر دیں، اور جہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں عرق غلاب چھڑکیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی پاک ہو جائیں گے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب آئیے یہ سنتے ہیں کہ کون کیسی خوشبو استعمال کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد مردانہ خوشبو استعمال کرے اور عورت زنانہ خوشبو استعمال کرے۔ اب مردانہ اور زنانہ خوشبو کیا ہے یہ سنیے کہ مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلامی بھائیوں کو اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو پھیلے مگر رنگ کے دبے وغیرہ نظر نہ آئے، جیسا کہ گلاب، کیوڑا، سندل اور اسی قسم کے بے رنگ عطریات۔ اور عورتوں کے لیے مہک کی ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ وہ خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے۔ اگر وہ گھر میں عطر لگائیں جس کی خوشبو خاوند یا اولاد ماں باپ تک ہی پہنچے تو اس میں حرج نہیں۔ اسلام بہنیں توجہ فرمائے کہ انہیں ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے کہ جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچ جائے۔ اسلامی بہنیں اس حدیث سے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں اس سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کبھی خالص عود یعنی اگر کی دھونی لیتے، یعنی عود کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے
اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے، اور فرمایا کہ میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتباع کے لیے خالص اونٹ کی دھونی لیتے تھے، تو کبھی ادائے سنت کی نیت سے اس میں کافور ملا کر دھونی لیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشبو لینے کے لیے اگربتی اور لوبان جلانا جائز ہے، اور اس کو فضول خرچی کرنا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر بنیت سنت اگربتی وغیرہ جلا کر اس کی خوشبو لیں گے تو انشاءاللہ کسی خوشبودار چیز کو جلا کر خوشبو حاصل کرنے والی سنت کا بھی ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں پیارے پیارے سرکار ماہ کے مدینے کے میٹھے میٹھے غمخوار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں اور معمبر ہواؤں میں سانس کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور پھر انہی معطر فضاؤں اور معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں عافیت کے ساتھ ایمان پر موت نصیب فرما، اور جنت البقیع کی ماہ کی سرزمین میں مدفن نصیب فرما۔ ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقی، ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقی، کاش ہو جائے میسر سبز گنبد دیکھ کر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اب آخر میں خوشبو لگانے کی 47 نیتیں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی، آئیے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے قبل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کروں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اب یہ نیتیں ہم کر سکتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے خوشبو لگاؤں گا۔ لگانے سے قبل بسم اللہ، لگاتے ہوئے درود شریف، اور لگانے کے بعد ادائے شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین کہوں گا۔ ملائکہ اور مسلمانوں کو فرحت پہنچاؤں گا۔ عقل بڑھے گی تو احکام شرعی یاد کرنے اور سنتیں سیکھنے پر قوت حاصل کروں گا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ لباس وغیرہ سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت کے گناہوں سے بچاؤں گا، کیونکہ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کے بارے میں پیچھے سے مثلاً اس طرح سے کہنا کہ اس کے لباس یا ہاتھوں یا منہ سے منہ آ رہی ہے، یاد رکھیے یہ غیبت ہے۔ موقع کی مناسبت سے یہ بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، مثلاً نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا، مسجد، نماز تہجد، جمعہ، پیر شریف، رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب میلاد، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلوس میلاد، شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب برات، 11ویں شریف، یوم رضا، درس قرآن و حدیث، تلاوت، اوراد و وظائف، درود شریف، دینی کتاب کا مطالعہ، تدریس علم دین، تعلیم علم دین، فتویٰ نویسی، دینی کتب کی تصنیف و تالیف، سنت و بھرے اجتماع اور اجتماع ذکر و نعت، قرآن خوانی، درس فیضان سنت، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، سنت و برا بیان کرتے وقت عالم، ماں باپ، مومن صالح، پیر صاحب، موئے مبارک کی زیارت اور مزار شریف کی حاضری کے مواقع پر بھی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جتنی نیتیں اچھی کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ نیت کا موقع بھی ہو اور وہ نیت شرعاً درست بھی ہو۔ زیادہ یاد نہ بھی رہے تو کم از کم 2-3 نیتیں کر ہی لینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عطر لگانے کی سنتیں اور آداب اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
نہیں ہے کوئی آمنہ کے لا